چڑیا کو ہاتھ میں پکڑنا، حضرت والا صاحب فرماتے تو چڑیا کو اگر آپ دباؤ گے تو مر جائے گی، ڈھیلا چھوڑ دوڑ جائے گی. اب اس کو ایسے کرنا پہ اڑے بھی نہیں مرے بھی نہیں، یعنی ایسے ہمہ وقت خیال کی ضرورت ہے. اس قوم کا ہمہ وقت خیال نہ کیا جائے بہت مشکل کام. ہمہ وقت 24 گھنٹے کام اصل میں پھلنے پھولنے کے لیے ضروری ہے نا. جب وہ زمین نرم ہوتی ہے نا، بوڈی کرتے تو اپنی جڑیں پھیلاتی ہے. اگر شیخ اور استاد میں جلال چڑھا رہے تو وہ بیچاری کہاں جڑیں پھیلائے گی. تن آور نہ مرید بنتا ہے نہ تن آور عالم بنتا ہے. تن آوری کے لیے زمین کا نرم ہونا ضروری ہے. شیخ بوڈی کرتا رہے، نرم کرتا رہے. اس لیے ہمارے حضرت والا خود فرماتے ہیں کہ جن نظروں پر جلال زیادہ رہا ہے ان سے لوگوں نے استفادہ کم کیا، اور ان کے سلسلے بھی نہیں چلے جلال کی وجہ سے. اور جن پر جمال غالب رہا ان کا سلسلہ بہت چلا، ہمت ہوئی استفادہ کی. اس لیے پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر جمال کا غلبہ تھا. اس لیے آپ دیکھو کہاں سے کہاں بات چلی. لو كنت فظا غلیظ القلب، قرآن کہتا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر سخت گور سخت دل آپ ہوتے لانفضوا من حولک، یہ صحابہ بکھر جاتے. کہاں جاتے؟ آپ کے جو ہے نا وہ رحمت کے سائے میں تو سر چھپائے ہوئے. اگر وہیں سے آگ برسنی شروع ہو جائے چھت سے تو کہاں بیٹھے گا مت. لانفضوا من حولک، یہ بکھر جاتے بیچارے. لیکن آپ کے رحمت العالمین ہے، ہر ایک آپ کے سائے کے نیچے، سایہ عاطفت کے نیچے آ رہا ہے. اپنا بھی غیر بھی آ رہا ہے، غیر بھی آپ کے سایہ عاطفت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. کفار کو دیکھ لیں، شان رحمت نہ ہوتی تو رگڑ دیا جاتا. لیکن آپ پھر بھی محنت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ خود انجام کو پہنچ گیا. لیکن ان کو اولادیں وسلم کے عاشق ہو گئے، جو اولاد عاشق ہو گئی. اگر بیج ہی ختم کر دیا جاتا تو آگے کیسے بڑھتا. اس لیے بیج ختم نہیں کیا، آگے آ جائے. طائف کا قصے سے بڑا تو کوئی قصہ نہیں. اتنی براہ راست پیغمبر سلام کی اجزا دی گئی کہ وہ بالکل ان پر عذاب آ کر ان کو سطح ہستی سے مٹا دیا جائے. میں کہ شاید ان کے اولادوں میرے ماننے والے آ جائیں. وہی ہوا، بیج باقی رکھا، آگے ماننے والے آ گئے. محمد بن قاسم بھی ان میں سے، عثمان بن ابی العاص ان میں سے، بڑے بڑے اکابر صحابہ اور تابعین. ہندوستان پر تو بنو ثقیف قبیلے کا ہی احسان ہے. وہی لوگ یہاں آئے اور یہاں دین پھیلایا. اس لیے آپ کی دعا کا اثر ایک عرب ملا تھا طائف میں کہ سلم کی دعا کا سب سے زیادہ اثر اور فائدہ بر صغیر والوں کو ہوا جو طائف والوں کو دی تھی. جب آپ کے ہاں کو کہ یہاں ہے ہی بنو ثقیف قبیلے کا، ادھر بمبئی میں بھی اور ادھر کراچی، دو ہی ساحل تھے. ادھر سے صحابی آئے تھے وہی بنو ثقیف قبیلے تھے، ادھر تابعی آئے محمد بن قاسم یہ بھی بنو ثقیف، اور ان کے ساتھ بنو ثقیف قبیلے کے ہی لوگ تھے بہت بڑے. حجاج بن یوسف بھی اسی میں سے تھا. اس لیے وہ سخت طبیعت کے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنا ظلم کیا انہوں نے، اس سے آپ ان کی دل کی، تو وہ پھر مسلمان بننے کے بعد بھی یہ کیفیت رہی ان میں. وہ حجاج بن یوسف بھی انہیں میں سے تھا، یہ تو کہ یہ ماموں تھا بن قاسم کا. تو ملتان تک پورا وہ لے کے آئے. قاسم باغ ہے نا جی، وہ قاسم نے وہاں خیمہ لگایا، قاسم باغ مشہور ہے انہی کے نام سے. وہ ساحل سمندر شروع ہوئے، بلکہ مکران سے ادھر چلتے چلتے ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے دیبل اور پھر سندھ سے ہوتے ہوئے ملتان جس وقت سندھ میں شامل تھا، بعد میں الگ ہوا ہے. یہ ملتان اور سندھ کی تہذیب ملتی جلتی، کپڑے پہننے میں، لباس میں، رہن سہنے میں کافی تہذیب ہے، کھانے پینے میں بھی. سندھ میں جو چاول کی روٹی مشہور ہے، ملتان میں بھی بنتی ہے، مظفر گڑھ سب علاقوں میں. ہمارے ہاں نہیں ہے چاول کے آٹے کی روٹی. ہمارے یہاں کئی استاد تھے جن علاقوں سے، تو ان کے گھر میں چاول روٹی بنا تو ہمیں بھیج دیں، چاول کا آٹا اس کی روٹی.
چاول زیادہ کھاتے ہیں ملتان سے اوپر تک. بنو ثقیف قبیلہ جو ہے اس کو جو دعا دی تھی اس کا میں، اور ادھر محمد جو ہے نا عثمان بن ابی العاص حضرت عمر نے گورنر مقرر کیا بمبئی کے سامنے. پھر وہ بمبئی کے ساحل پر آتے جاتے تھے، پھر یہاں اسلام کی اشاعت شروع. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سلم کے براہ راست قرآن میں شہید، وہ پھر ادھر سے دہلی تک پہنچا. یہ اس لیے انسان شفقت اور استحسان اس میں مشکل تو ہوتی ہے، انسان اپنے غصے میں اپنے جذبات کے اظہار تو کر لیتا ہے، لیکن شیخ کو اس میں اور استاد کو برداشت کرنا پڑتا، اور جو جلال میں مرید اور شاگرد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یا خود ہی کچھ اندر اندر گھوٹنا پڑتا ہے، اپنے دل کو گندا نہیں کرتا. تو کہتے دل گندا نہ کرو اپنے بڑوں کا، کچھ بھی ہو جائے دل گندا نہ کرو. جلالی طبیعت میں بہت جلدی دل گندا کر لیتے، جمال میں برداشت کرتے. زیادہ فرماتے تھے کہ نیست معشوقی زلف چلیپا داشتن. معشوقی یہ نہیں ہے کہ زلفیں رکھ لو پیچ دار اور معشوق بن کے بیٹھ جاؤ. نیست معشوقی کے زلف چلیپا داشتن، درد سر بسیار باشد پاس دل ہا داشتن. یہ تو کہ درد سری ہے معشوقی، کہ ہر ایک عاشق کے دل کی پاسداری رکھنا ہے. کتنا مشکل کام، ہر ایک کے پاس رکھنا ہے کہ یار یہ نیست معشوقی کے زلف چلیپا داشتن، درد سر بسیار باش، بہت درد سر ہے، پاس دل ہا، ان کے دلوں کی پاسداری کرنا داشتہ. بہت مشکل کام، اگر چھوٹے چھوٹا اس کو بھی پاسداری کرنی، اس کا بھی خیال کرنا. اس کو اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں بچہ آ جاتا تو آپ اس کو بھی پوری اہمیت دیتے ہیں. اچھا چھوٹا ابھی کیسے آئے کہاں وسلم کی ذات ہے، اللہ اکبر. ہم بھی اسلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کر جس نبی کے، چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھا جا رہا ہے وہاں بھی کیا مسئلہ ہے، وہ خاتون آ رہے ہیں اس کو پوچھیں اس کا کیا مسئلہ ہے. یہ ہے نا پاسداری. یا چھوٹے بچے بھی اپنے مسائل شیئر کرتے تھے آ کر. اور میں تو پڑھ کر حیران ہو گیا، سیرت کی کتاب میں وسلم سردی کا موسم ہوتا، مدینے میں کتنی سردی پڑتی، تو چھوٹے چھوٹے بچے برتنوں میں پانی لے کر وسلم کے پاس فجر کے بعد جمع ہو جاتے کہ اس میں ہاتھ ڈال دو، امی نے بھیجا ہے برکت کے لیے، گھر میں بیمار ہے. تو ٹھنڈے پانی میں وسلم کو ہاتھ ڈالتے تھے تو ان کی رعایت کے لیے. اندازہ کر سردی ہوتی تھی، برتن لے آتے تھے اور اس کو ہاتھ آئے. جیسے چھوٹے بچوں کو دم کرانے کے لیے رفو سے کھڑے ہوتے تھے نا، بچے یہ کام کرتے، بالٹی اور ٹھنڈا پانی اور سردی کا موسم. اور آپ اتنی خیال ہوئی نہیں بھائی گرم پانی میں سردی لگ گئی یا وہ آپ سب میں ہاتھ ڈال دیں برکت کے نہیں. گھر میں یہ بیمار ہے کہ وہ امی نے کہا پانی تبرک کرا کے لاؤ، لوگ تبرک نہیں مانتے. صاف روایت موجود ہے سیرت کی، ایسے ہاتھ ڈالتے تھے اور پانی لیا کر مریض کو استعمال کرا تو ٹھیک ہو جاتا. اتنی رعایت فرما. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے آ جاتے، جمع ہو جاتے. جب چھوٹی بچی آئی، چھوٹی سی بچی تھی کوئی 9 سال کی، اور وہ سلم کے لیے ترے لے کے ترے کہتے اتنی چھوٹی چھوٹی تھی کہ ان کے اوپر روئیں بھی نظر آ رہی تھی تروں، اور اس کے اوپر تازہ کھجوریں رکھی تھی. کس نے بھیجا؟ کہا کہ میری امی نے، میرے ابو نے بھیجا. تو ادھر زیورات اس وقت آپ نے ایسے مٹھی بھری زیور لے یہ تیرے لیے. آپ نے زیورات مٹھی بھر کی دے گی کہ جا تیرے. وہ چھلانگے مارتی گئی، سونا اتنا چلو گا آج مٹھی بھر. کیا شان تھی. اسلام کی سیرت پڑھنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی.